السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے اردو کے ایک اہم شاعر نذیر اکبر الہ آبادی کے بارے میں پڑھنا ہے، اور پی پی ایس سی میں ان سے ریلیٹڈ بہت سے کوشچن آتے ہیں جو ہم ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کریں گے۔ دیکھیں، ان کا ڈوریشن جو ہے وہ 1735 سے لے کر 1830 تک ہے، اور ان سے ریلیٹڈ ہم کوشچن دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا اصل نام ولی محمد ہے۔ پہلا کوشچن یہی ہے کہ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ ولی محمد۔ اور آپ دلی میں پیدا ہوئے، یہ بھی ایک پی پی ایس سی کا کوشچن ہے۔ چونکہ عمر کا زیادہ تر حصہ اکبر آباد میں گزارا، اس لیے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے تھے۔ 12 بھائیوں میں صرف نذیر زندہ بچے، اس لیے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں اور نانی کو ساتھ لے کر آگرہ پہنچے اور تاج محل کے قریب مکان میں رہنے لگے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تاج محل آگرہ میں ہے، جو شاہ جہاں نے اپنی بیوی نور جہاں کے لیے بنایا تھا، اور نور جہاں کو انہوں نے ممتاز محل کا خطاب دیا تھا۔ اور دیکھیں، اب اس میں سے ابھی تک 2 کوشچن آئے ہیں۔ ایک تو نذیر کا اصل نام ولی محمد، ایک یہ کوشچن، اور آپ کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں پیدا ہوئے۔ اور آگے دیکھیں، نذیر کے ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، تاہم وہ عربی، فارسی، ہندی اور ہندوستان کی کئی دوسری زبانیں جانتے تھے۔ ان کا مزاج قلندرانہ تھا، اسی وجہ سے وہ درباروں سے دور رہے۔ اب ان 3-4 لائنوں میں تو کوئی کوشچن نہیں آیا۔ اور دیکھیں، نواب سعادت علی خان نے انہیں لکھنؤ بلوایا، وہ نہ گئے، اس طرح بھرت پور کے رئیس کی دعوت بھی ٹھکرا دی۔ متھرا میں کچھ عرصہ معلم رہے، مگر جلد ہی نوکری چھوڑ کر آگرہ آ گئے، اور 17 روپے ماہوار پر لالا بلاس رام کے بچوں کے اتالیق ہو گئے۔ نذیر نے طویل عمر پائی، آخری عمر میں فالج کے عارضے میں مبتلا ہوئے، اس بیماری کے باعث انتقال کیا۔ اب اس میں سے صرف 2 سے 3 کوشچن آتے تھے جو میں نے اوپر بتا دیے، اور تاج محل سے کوشچن آتے، ایک تو بنوایا کس نے؟ وہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا، اور کس کے لیے بنوایا تھا؟ مطلب تاج محل سے ریلیٹڈ 2 کوشچن آتے ہیں، ایک تو بنوایا کس نے تھا اور کس کے لیے بنوایا تھا۔ اور آگے دیکھیں، نذیر اکبر آبادی نے میر، سودا، ناسخ و آتش، انشا و جرأت کا زمانہ دیکھا، یہ تمام شعراء کرام ہیں، مگر اپنی آزاد طبیعت کے باعث سب سے الگ رہے۔ ان کی شاعری عوامی ہے، انہوں نے اپنے قرب و جوار کے ماحول، اپنے عہد کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کو بڑی عمدگی کے ساتھ اپنی شاعری میں ڈھالا ہے۔ انہوں نے شعر و سخن کے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جن کا براہ راست تعلق عوام الناس، بالخصوص غریب اور مفلس طبقے سے تھا۔ ان کی نظموں میں مناظر فطرت، مذہبی تہوار، سماجی رسوم، میلوں ٹھیلوں، جانوروں حتیٰ کہ پھلوں اور سبزیوں کو جا بجا ذکر دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا۔ اب ان میں سے صرف 4 کوشچن آئے ہیں ابھی تک۔ ایک تو ان کا اصل نام، پیدا کہاں ہوئے، اور انہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے ان کا، جو پیپر میں اکثر ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اب اگر آپ ان کا باقی ڈیٹا لکھ لیں گے تو آپ کو کچھ زیادہ کنسیپٹ ان کے ریوائز ہوتے رہیں گے، ورنہ پیپر میں زیادہ تر عوامی شاعر آتا ہے کہ پہلے عوامی شاعر کون سے تھے۔ وہ نذیر اکبر آبادی تھے۔ اکبر الآبادی اور شاعر ہیں، نذیر اکبر آبادی یہ اور شاعر ہے، آپ نے انہیں مکس نہیں کر دینا۔ اور آگے دیکھیں، انہوں نے طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھیں۔ ان کے علاوہ مناظر فطرت، موسموں اور تہواروں پر ان کی نظمیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ نظمیں ان کے غیر معمولی مشاہدے اور زندگی کے گہرے تجربوں کی عکاس ہیں۔ نذیر کی زبان عام فہم اور سادہ ہے، ان کی شاعری کا زیگم کلیات اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔
یہ تھا نذیر اکبر آبادی کا کنسیپٹ۔ عوامی شاعر ہیں، اصل نام ولی محمد ہے اور آپ دلی میں پیدا ہوئے، اور احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت آپ آگرہ آ چکے تھے۔ یہ بھی پی پی ایس سی کے مطلب احمد شاہ ابدالی کے وقت آپ آگرہ گئے، کوشچن تو ہی نہیں ہے، کوشچن وہیں تھے جو میں نے بتا دیے۔